مسیح کو قبول کرنا۔ ایمان کی مستند برادری بننے کے لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا چاہیے اور اسے اپنے دلوں اور زندگیوں پر اختیار پانے کی اجازت دینی چاہیے۔ میں ہوں نوید ملک جو اس موضوع پر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ایک بار پھر تعارف پر غور کریں۔ مکاشفہ 3 باب کی آیت 14، اس آیت کا پہلا حصہ اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو لکھ۔ جغرافیائی طور پر ہم اب بھی تھوڑا سا مشرق کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فیلادلفیا سے تقریباً 30 میل کے فاصلہ پر ایک کلیسیا ہے جسے لودیکیا کی کلیسیا کہا جاتا ہے، اور یہ وہ ہے جو ہم آیت 14 سے 16 کے آخری حصہ میں پڑھتے ہیں۔ اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو لکھ، آمین۔ یہ ان کلیسیاؤں کے ذریعہ اس سفر کا اختتام ہے جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدا ہے۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ویسا ہی ہے جیسا کہ یسوع نے کہا۔ وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ آپ کے پاس پھر سے وہی جملہ ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تاہم یہاں وہ کہتا ہے کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم۔ اب وہ استعاراتی طور پر بات کرتا ہے کہ نہ تو سرد ہے اور نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا۔ پس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اب وہاں ایسے استعارے ہیں جو یسوع نے اس خط میں استعمال کیے ہیں جو لودیکیا کے شہر کی ثقافتی صورتحال سے بہت مطابقت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہاں ایک نہر تھی جو زیر زمین کئی میل دور سے لودیکیا شہر کو پہنچتی تھی، اور یہ ان کی پانی کی فراہمی کا ذریعہ تھی۔ اور وہ پانی کی فراہمی جب وہاں پہنچتی تو گرم ہوتی تھی، اور یہ خستہ حال تھی، یہاں تک کہ گندی تھی۔ لہذا جب یسوع نیم گرم ہونے کے بارے میں بات کرتا ہے اور اسے بطور استعارہ استعمال کرتا ہے تو وہ بالکل جانتے تھے کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ جب وہ بالکل سمجھ گئے کہ اس پانی کو پینا کیسا ہے جو ان کے پانی کی فراہمی کا حصہ تھا، تو آپ دیکھیں گے کہ یسوع یہاں استعارے استعمال کرتا ہے جو اس بات کا مظہر ہے کہ اس خاص ثقافت اور اس خاص شہر میں کیا ہو رہا تھا۔ اور جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے جب وہ کہتا ہے تو نیم گرم ہے۔ اب اس میں اختلاف رائے پائی جاتی ہے کہ آیا یہ لوگ نجات یافتہ تھے کہ نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ غیر نجات یافتہ تھے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ جسمانی تھے، وہ کرنتھیوں کی کلیسیا کی مانند تھے۔ اور ایسا ممکن ہے۔ کرنتھیوں کی کلیسیا کیسی تھی؟ اور اے بھائیو، میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے، اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں۔ کیا یہ لودیکیا کی کلیسیا کی عکاسی نہیں؟ شاید وہ نہ تو گرم تھے نہ سرد، اور خدا کو یہ چیز پسند نہیں تھی۔ پولس لکھتا ہے، میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا کھلایا کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں کیونکہ ابھی تک تم جسمانی ہو۔ یہ یقینی طور پر یہاں لودیکیا کی کلیسیا کی بہترین وضاحت ہے، کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو، اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریق پر نہ چلے؟
دوسرے لفظوں میں وہ کہتا ہے، اگر یہ روح کے پھل نہ ہوتے تو میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس ہیں، تو تم بطور کرنتھیوں کے مسیح کے پاس کیسے آتے، اور مجھے معلوم نہ ہو پاتا کہ تم ایماندار ہو۔ تو یہ ممکن ہے کہ یہ کرنتھس کی کلیسیا ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ایک کلیسیا ہو جو سردیس کی کلیسیا کی مانند مردہ ہو، اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ، گناہوں کے سبب سے مردہ۔ تو یہ کسی بھی طرح سے ممکن ہے، لیکن اس سے قطع نظر ہو کر وہ نجات یافتہ یا غیر نجات یافتہ تھے، پر وہ خدا کی مرضی میں نہیں چلتے تھے۔ اور یسوع مزید استعارے استعمال کرتا ہے جو منفرد طور پر ثقافت سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں، ویسے یہ بینکنگ سٹی تھا، یہ ایک امیر شہر تھا۔ در حقیقت 60 کی دہائی میں جب انہوں نے ایک ہولناک اور تباہ کن زلزلہ کا تجربہ کیا، تو انہیں اپنے وسائل پر اتنا غرور تھا کہ انہوں نے روم سے مالی امداد سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنے شہر کو خود سے دوبارہ تعمیر کیا، اور اس طرح جب یسوع نے کہا، تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں، تو یہ ان کی شناخت ہے۔ جب تو کہتا ہے میں مالدار بن گیا ہوں، تو وہ اپنے مادی املاک کے لحاظ سے پہچانے جاتے تھے۔ جب تو کہتا ہے میں کسی کا محتاج نہیں، مجھے روم کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان کے وسائل کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسے اپنے طور پر بنا رہے ہیں۔ یسوع نے کہا کہ تو یہ نہیں جانتا کہ تو روحانی طور پر کم بخت ہے۔ تیرے پاس مادی طور پر تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے۔ اور دوبارہ ان استعاروں کے ذریعے یہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ وہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے، کیونکہ ان کی نظر ان کی دولت پر ہے جو ان کی توجہ کا مرکز تھی، لیکن بہت کچھ اور بھی ہے۔ مکاشفہ 3 باب کی 18 آیت میں یسوع نے 3 استعاروں کا استعمال کیا ہے جن کے باعث پہچانے جا سکتے ہیں۔ میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے سونا خرید لے۔ دوسرے لفظوں میں وہ سونے کے بارے میں خوب جانتے تھے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے لے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے، کیونکہ وہ اپنی اون اور کپڑوں کی صنعت کے لیے معروف تھے، جس کی پورے ایشیا میں تجارت کی جاتی تھی، اور وہ بہت سی دولت کماتے تھے۔ اسی لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ سفید پوشاک لے۔ تجھے اپنے کپڑوں کی صنعت پر بہت غرور ہے، لیکن تجھے اس کی ضرورت ہے، اور سفید پوشاک لے تاکہ اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے۔ وہ شہر آنکھوں کے سرما کے باعث مشہور تھا، لہذا وہ اس استعارہ کو بھی سمجھ جائیں گے۔ اور یسوع نے کہا، جو سب چیزوں کو جانتا ہے اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ کیا یہ دلکش بات نہیں؟ کس طرح یسوع جو سب کچھ جانتا ہے، اس کی نگاہ ٹھیک ان کی سخاوت، ان کے فخر، ان کی دولت، ان کے مال اور ان کی صنعتوں پر تھی، اور یسوع نے ان استعاروں کا استعمال یہ بتانے کے لیے کیا کہ وہ اندھے ہیں، کم بخت ہیں اور سچائی کو نہیں جانتے۔ اور جب آپ اس پر
نظر ڈالتے ہیں تو شاید سردیس کی کلیسیا ایک غیر محفوظ کلیسیا تھی، یا یہ ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ اتنے نادان تھے، وہ کرنتھیوں کی مانند تھے، اور آیت 20 ایک خوبصورت آیت ہے جس کا ہم اکثر حوالہ دیتے ہیں۔ یسوع نے کہا، دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ کون سا دروازہ؟ کلیسیا، وہ دروازہ کلیسیا ہے۔ ہم اکثر اس کا استعمال انجیل سناتے ہوئے کرتے ہیں کہ یسوع ہمارے دلوں کے دروازہ پر کھٹکھٹاتا ہے، اور اب اس کا اطلاق یوں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آگے کہتا ہے، اگر کوئی میری آواز سن کر، اگر اس کلیسیا میں صرف ایک ہے جو میری آواز سنتا ہے، دروازہ کھولے گا، تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ یسوع کہہ رہا ہے، کون جانتا ہے، ہو سکتا ہے کہ خدا آپ کو اس کلیسیا میں سچائی اور روشنی لانے کے لیے استعمال کرے۔ یہ ایک زبردست آیت ہے۔ یہ سادہ الفاظ میں کیا کہتا ہے؟ چاہے ہماری حالت کچھ بھی ہو، چاہے ہمارے حالات کچھ بھی ہوں، یسوع میں ہمیں امید حاصل ہے، اور وہ وہیں کھڑا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ اسے مدعو کیا جائے تاکہ وہ لوگوں کی زندگیوں میں زندگی اور تجدید لائے۔ اور آخری سوال، یسوع کے لودیکیا کی کلیسیا سے کہے گئے الفاظ آج کی بہت سی کلیسیاؤں کی حالت کو کیسے بیان کرتے ہیں اور انہیں مسیح کو کلیسیا کا سر بنانے کی ضرورت کو پیش کرتے ہیں۔ اچھا، میں سوچتا ہوں کہ اگر آپ اپنے تجربات کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ بہت سی ایسی کلیسیاؤں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جو زندہ کہلاتی ہے پر ہیں مردہ۔ میں نے حال ہی میں ایک جنازے میں شرکت کی۔ یہ ایک بہت ہی آزاد خیال کلیسیا تھی جو اس جنازے میں شریک تھی، اور میں نے شرکت کرنے والے دو خدام کو بہت دھیان اور غور سے سنا، اور انہوں نے زیادہ تر وقت اس مردہ آدمی کے بارے میں بات کرتے ہوئے گزارا جو ایک اچھا آدمی تھا، لیکن اس کی زندگی مسیح کے اقدار کے مطابق نہیں تھی۔ اس شخص کی بیوی پہلے ہی مر چکی تھی، مگر وہاں اس کی ایک اور محبوبہ موجود تھی جسے انہوں نے خراج تحسین پیش کیا، اور میرے لیے یہ سوچنا اور یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ وہاں موجود میرے ایک دوست نے کہا کہ جب اس نے یہ کہا تو میں نے سوچا کہ اوہ، بجلی گرنے والی ہے، کیونکہ اس آدمی نے جو کہا وہ یہ ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اس آدمی کو برکت کا سبب بنایا۔ اس نے یوحنا 3:16 کا حوالہ دیا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اور پھر اس آدمی کا نام استعمال کرتے ہوئے کہا کہ اس کو خدا نے دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنا کر بھیجا۔ کیا اب یہ چیز اس کلیسیا کی علم الہیات سے متعلق سمجھ بوجھ کے بارے میں کچھ بتاتی ہے؟ اور پھر بھی وہ بائبل کا حوالہ دے رہے تھے، اور وہ مسیح میں امید کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ آج کل بہت سی کلیسیاں لودیکیا کی کلیسیا کی مانند ہے، لیکن امید ہے کوئی دروازہ کھولے گا، میں اندر آؤں گا اور ان کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، اور اسی لیے یسوع آیا کہ زندگی دے۔